کریں گے. اس کے علاوہ کسی جمہوری حکومت نے کبھی اس پہ تبدیلی نہیں. اور مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہاں حکومتوں میں کلب کر کے سب کو کنڈیم کر دیا گیا. جو کنڈیم کرنے والا ہے اس کو کیجیے. ہاں ہم بھی 5 اور 7 آپشنز کی بات کبھی نہیں کرتے. ہم نے اس وقت بھی ایوانوں میں کھڑے ہو کے اس آپشن کی مخالفت کی تھی. ہم بالکل اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں. میں اپنی جماعت کی بات کروں تو شہید بھٹو سے لے کے میری جماعت جب تشکیل پائی تھی, تخلیق ہوئی تھی 1967 میں, تو اس کا جو فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر ایک کلاس ہے, ایک چیپٹر لکھا گیا تھا وائی اے نیو پارٹی. آج کل تو روز پارٹیاں بن جاتی ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا. یہ باقاعدہ کئی اجلاس اس کے ہوئے تھے, لمبی میراتھن سیشنز ہوتے رہے تھے, اور پھر بڑی فکری بحثوں کے بعد, سوا سال کی بحثوں کے بعد یہ جماعت تشکیل پائی تھی. اس کے اوپر بے شمار آپ کے تحفظات اعتراضات ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا جو وائی اے نیو پارٹی جو چیپٹر لکھا گیا تھا اس میں 3 کلازز تھیں, اور اس میں ایک کلاز یہ تھی کہ ہم نے کشمیر کی آزادی کا مقدمہ لڑنا ہے اور کشمیر کو آزاد کرا کے پاکستان کی آزادی کو مکمل کرنا ہے. دس از فاؤنڈیشن آف پیپلز پارٹی. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی جماعتیں اس طرح نہیں ہیں. باقی جماعتیں بھی کشمیر کے ساتھ اسی طرح منسلک ہیں. اگر کبھی بیک ڈور ڈپلومیسی کا دور آیا تو کیا کسی پولیٹیکل دور میں آیا؟ کون تھے وہ لوگ جو بیک ڈور ڈپلومیسی کرتے رہے؟ کون سا پالیٹیشین تھا اس میں؟ کس کے ذہن کی تخلیق تھی؟ پلیز, سیاستدان کمزور بھی آئے ہیں, سپانسرڈ بھی آئے ہیں, ان میں خرابیاں بھی رہی ہیں, پر اس طرح نہیں کہ آپ سب کو گالی دے دیں, سب کو کنڈیم کر دیں. سوری, میں صرف اتنی گزارش کروں گا, کشمیر اس وقت دنیا کا فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے اور کشمیریوں نے بنایا ہوا ہے. ہمیں ہر حال میں ان کی سپورٹ جاری رکھنی ہے, جاری ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں اس کا ہم نے ریچولز بنا کے رکھ دیے ہیں. ہم 5 فروری کو, فلاں اگست کو, ان دنوں کو دن مناتے ہیں, بینر لگا دیتے ہیں, روڈز کے اوپر ہم ہورڈنگز لگا دیتے ہیں, چند سیمینار کر لیتے ہیں. یقیناً اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بھارت بڑی تیزی کے ساتھ اپنے سارے ٹولز استعمال کر رہا ہے, اور ابھی بھی انہوں نے کوشش کی, اور اس کوشش کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت نے اوپنلی بھی اور جو ادروائز سورسز تھے ان کے ذرائع سے بھی پوری کوشش کی ہے کہ وہ جو باقی انہوں نے اس کی جغرافیائی حیثیت کو تو خراب کرنے کی کوشش کی تھی, پھر انہوں نے اس کی جو جیری مینڈرنگ کر کے حلقہ بندیاں تبدیل کرنے کی کوشش کی, انہوں نے ان کے جو شہریت کے قوانین بدل کے وہ تبدیلی کی ہے, انہوں نے ڈومیسائل دینے کے ذریعے وہاں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. ان کا سب کا جواب اپنی اپنی جگہ کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہاں پہ ایک انتہا پسند حکومت ہے. اس انتہا پسند حکومت کو کسی نے اگر منہ پہ کھڑے ہو کے منہ توڑ کے اس کا جواب دیا ہے تو وہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جس کے جواب میں پورے ہندوستان کے اندر آگ لگی اور قتل کے فیصلے ہوئے اور کہا گیا کہ ہم انعام دیں گے جو بلاول بھٹو کا قتل کرے گا. ایسے نہیں ہے کہ سیاستدان اس کشمیر کے مقدمے کو ہندوستان کے آگے لفے بیٹھے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا میرے بھائی نے, میں اس کانفرنس میں شامل تھا جو شرم الشیخ میں ہوئی تھی. حضور والا وہ واحد کانفرنس تھی جس میں جس وقت اعلامیہ جاری ہونا تھا ہم دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم اور میں اس کانفرنس میں اس میٹنگ میں شامل تھا. وہاں سے جب ہم اٹھے تو میں پاکستانی میڈیا کے ساتھی گواہ ہیں اس بات کے, میں ان کے آگے ہاتھ باندھتا رہا کہ یار یہ جو کچھ ہو گیا ہے اس معاملے کو جب تک اناؤنس نہیں ہو جاتا اس پہ خاموشی اختیار کر لو. وہ معاملہ باہر نکلا, ابھی وزیر اعظم ہندوستان منموہن سنگھ وہاں سے نکل کے کانفرنس ہال میں نہیں گئے تھے اور ہندوستان میں بی جے پی نے ان کے خلاف جلوس نکالنے شروع کر دیے تھے.